Welcome to تصور Khadija کیا جائے Talimwali ایک ایسے YouTube منظر channel. کا اگست کی شدید آگ برساتی ہوئی دھوپ ہے، ہوا میں ایک عجیب سی خشکی اور تپش ہے۔ ہاں، تصور کرنے میں ہی گرمی لگنے لگتی ہے۔ بالکل، اور اس تپتی ہوئی زمین پر چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پھاوڑے لیے گڑھے کھود رہے ہیں، یعنی انہیں تب تک کھودنا ہے جب تک وہ گڑھا ان کی اپنی ہائٹ جتنا گہرا نہ ہو جائے۔ پورا دن، اور وہ بھی روزانہ۔ ایگزیکٹلی۔ اب دیکھنے میں یہ کسی میکسیمم سیکیورٹی پرزن کا منظر لگتا ہے نا، لیکن یہ کسی سنگین جرائم پیشہ گینگ کی کہانی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ان بچوں کا تربیتی کیمپ ہے جن سے معمولی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جو کہ خود میں ایک بہت ڈسٹربنگ خیال ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہم ایک ایسی کتاب کے پراسرار اور تاریک حصوں میں اترنے والے ہیں جو سطح پر تو صرف بچوں کی کہانی لگتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں لوئس ساچر کے مشہور ناول ہولز کی، جو کہ ایک نیوبری میڈل اور نیشنل بک ایوارڈ وننگ ناول ہے۔ مطلب یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ ہاں، اور ہمارے پاس آج ایک بہترین لٹریچر سرکل گائیڈ کے نوٹس ہیں جو کیا کہتے ہیں، اس ناول کو صرف کہانی تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اس کے پیچھے چھپے ان خوفناک تاریخی، معاشرتی اور سائنسی حقائق کو سامنے لاتے ہیں جنہوں نے امریکہ کے جسٹس سسٹم سے لے کر وائلڈ ویسٹ کی جھوٹی کہانیوں تک سب کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات اس ناول کی تخلیق کا پس منظر ہے۔ یعنی اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو لوئس سیچر شروع سے کوئی فل ٹائم رائٹر نہیں تھے۔ اچھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک لائر تھے، وکیل تھے جو بس اپنے فارغ وقت میں شوقیہ لکھا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ہولز لکھنا شروع کی تو ان کے پاس آگے کی کہانی کا کوئی ٹھوس پلان نہیں تھا۔ ویٹ، یعنی انہوں نے بنا کسی پلاٹ کے لکھنا شروع کر دیا تھا؟ ہاں بالکل، ٹیکسس کی اس جھلسا دینے والی گرمی میں ان کے ذہن میں بس ایک امیج تھا کہ برے بچوں کو سزا کے طور پر گڑھے کھودنے پر مجبور کرنا۔ انہیں خود نہیں پتا تھا کہ اس کیمپ میں کوئی خزانہ چھپا ہوگا یا زہریلی چھپکلیاں اس کا حصہ بنیں گی۔ واہ، یہ تو کافی آرگینک پروسیس لگ رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن جیسے جیسے انہوں نے لکھنا شروع کیا ان کا جو قانونی پس منظر تھا نا، وہ کہانی میں جھلکنے لگا۔ اور ایک اور چیز جو اس لٹریچر سرکل گائیڈ میں واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد صرف واقعات کو رٹنا نہیں ہے۔ رائٹ۔ مقصد ہے کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا۔ یہ جو لٹریچر سرکلز کا کانسیپٹ ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ ایک ساتھ مل کر پڑھیں، سوالات اٹھائیں اور زندگی بھر کے لیے سیکھنے کا شوق پیدا کریں، اس کہانی کی بنیاد کو چیلنج کریں اور اسے اپنی حقیقی زندگی سے جوڑیں۔ صحیح، اور جب ہم ان کہانیوں کو حقیقت سے جوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سچر نے جو کیمپ گرین لیک کا تصور پیش کیا ہے وہ فسانے سے زیادہ ہماری سچائی کا آئینہ ہے۔ ہاں، وہاں پر جو سخت دھوپ میں مشقت کرنی پڑتی ہے وہ واضح طور پر ہمارے جوونائل جسٹس سسٹم پر ایک طنز ہے۔ چلیے اس پوائنٹ کی تہہ تک جاتے ہیں، کیونکہ ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو بچوں کے نظام انصاف کی تاریخ واقعی کسی ہارر سٹوری سے کم نہیں۔ گائیڈ کے فگرز اور ہسٹوریکل فیکٹس دیکھ کر میرے تو لٹرلی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یقیناً 17 سینچری کے انگلینڈ کا حال دیکھ لیں۔ ہاں بالکل، ایک 9 یا 10 سال کا بچہ اگر بھوک کی وجہ سے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی چرا لیتا تو اسے بیرون کی خوفناک مجرموں والی جیل میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس وقت کا مائنڈ سیٹ ہی یہی تھا کہ جرم جرم ہے۔ ایگزیکٹلی، اس وقت بچوں کو بچے نہیں بلکہ چھوٹے قد کے اڈلٹ مجرم سمجھا جاتا تھا۔ مطلب یہ کتنی عجیب بات ہے۔ چاہے وہ کوئی 40 سال کا آدمی کرے یا 10 سال کا بچہ، سزا برابر تھی۔ اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ 18 سینچری میں ان بچوں کو ان سنگین مجرموں کے ساتھ جہازوں میں بھر کر آسٹریلیا کی پینل کالونیز میں بھیج دیا جاتا تھا، جدھر کی زندگی انتہائی ساخت اور بے رحم تھی، ہے نا؟ ہاں، اور یہ سسٹم صدیوں تک ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر وقت گزرا اور انسانیت نے تھوڑی ترقی کی تو 1899 میں امریکہ کی ریاست الینوئی میں پہلی بار جوونائل کورٹ ایکٹ منظور ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل، پہلی بار قانون نے تسلیم کیا کہ بچے اور اڈلٹس الگ ہوتے ہیں اور انہیں سزا دینے کے بجائے ان کی اصلاح یعنی ان کی ریہیبلیٹیشن پر زور دینا چاہیے۔ لیکن ویٹ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر 1899 میں ہی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ بچوں کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے
توڑنے کی نہیں تو پھر ہم واپس اس جاہلیت کی طرف کیسے چلے گئے؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے۔ کیونکہ 1980s کے آتے آتے ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ملٹری سٹائل بوٹ کیمپس کا ٹرینڈ عام ہو گیا۔ آج بھی تقریباً 50 ایسی فیسلٹیز چل رہی ہیں جہاں 4000 سے زیادہ بچے بند ہیں۔ صحیح کہا۔ ان کا فلسفہ وہ ٹف لو کہلاتا ہے۔ ٹف لو مطلب ان بچوں پر اتنی سختی کرو، انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر اتنا توڑ دو کہ یہ خود بخود سدھر جائیں۔ ہاں، پہلے مکمل توڑ دو اور پھر نئے سرے سے بناؤ۔ یہاں تک کہ سورس مٹیریل میں جارجیا کے فارمر گورنر زیل ملر کا وہ سٹیٹمنٹ بھی دیا گیا ہے جس میں انہوں نے لٹرلی کہا تھا کہ اگر کوئی بچہ راستے سے بھٹک رہا ہو تو اسے پیچھے سے زوردار لات مارنا ہی اس کا سب سے بہتر علاج ہے۔ یہ ان کے اپنے الفاظ تھے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، معاشرے نے اس لیول کے فزیکل ابیوز کو ری ہیب کا نام دے کر جسٹیفائی کیسے کر لیا؟ یہ تو بالکل ویسی بات ہوئی کہ اگر کسی کی کوئی نازک اور مہنگی گھڑی خراب ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنے کے بجائے اس پر ایک بھاری ہتھوڑا مار دیا جائے، اس امید میں کہ وہ دوبارہ چلنے لگے گی۔ ایگزیکٹلی۔ اس سے تو صرف مزید بگاڑ ہی پیدا ہوگا نا۔ آپ کا ہتھوڑے والا پوائنٹ بالکل سٹیک ہے، اور اس خوفناک رویے کی اصل وجہ یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ ہمارا نظام اس وقت پوری طرح ڈھیر ہو چکا تھا۔ کس طرح سے؟ 1980s کی دہائی کے نصف سے پبلک پینک بڑھ رہا تھا۔ حقیقت میں جوونائل کورٹس اس وقت سالانہ 1 ملین کیسز کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ تصور کریں، ایک سال میں 10 لاکھ کیسز۔ باپ رے، 1 ملین کیسز؟ ہاں، عدالتوں میں ججز کے پاس نہ تو ٹھیک سے فائل پڑھنے کا وقت ہوتا ہے اور نہ ہی ان بچے کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی سہولت۔ انہیں دن میں درجنوں کیسز نپٹانے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ان کے پاس مکمل معلومات کے بغیر فیصلے کرنے کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ بالکل۔ انہیں بوٹ کیمپس ایک آسان فاسٹ ٹریک راستہ نظر آئے۔ انہوں نے سوچا فوجی ڈسپلن بچوں کی اصلاح کر دے گا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یوتھ لاء سینٹر نے جب ان کیمپس پر انویسٹیگیشنز کیں اور 19 ریاستوں میں مقدمات درج کیے تو پتہ چلا کہ 6 بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اوہو، یہ تو واقعی انتہائی افسوسناک ہے۔ ان کیمپس نے اصلاح کے بجائے ان بچوں کو مزید شدید غصے اور نفرت سے بھر دیا۔ یہ اتنا ٹریجک ہے، ہم انہیں ٹھیک کرنے چلے تھے اور بدلے میں انہیں ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ ناول میں سچار اس انسانی ظلم کو تو دکھاتے ہی ہیں، لیکن وہ اس سزا کو مزید شدید بنانے کے لیے ایک اور ایلیمنٹ لاتے ہیں، زمین کے اندر چھپے خطرات۔ بالکل، وہ ان بچوں کے ارد گرد دیواریں یا باڑے نہیں لگاتے، بلکہ اس انوائرنمنٹ کو، اس ڈیزرٹ کو ہی پریزن گارڈ بنا دیتے ہیں، اور اس گارڈ کے پاس جو سب سے خطرناک ہتھیار ہے وہ ہے وہ یلو سپاٹڈ لیزرڈ، یعنی زرد دھبوں والی چھپکلی، جو اس ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیتی ہے۔ ہاں، یہ چھپکلیاں اس بنجر جھیل کے ماحول کو اتنا ڈراونا بنا دیتی ہیں کہ بچے وہاں سے بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب انسانوں کے بنائے ہوئے بوٹ کیمپ سے ہٹ کر تھوڑا ان قدرتی خطرات پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، ناول میں سچر نے جو یہ یلو سپاٹڈ لیزرڈ بنائی ہے وہ مکمل طور پر فرضی ہے۔ اصل میں ایسی کوئی لیزرڈ نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل ایسی تو نہیں ہوتی، لیکن ان کا انسپریشن بالکل حقیقی اور اتنا ہی خوفناک ہے۔ لٹریچر سرکل گائیڈ اس کی بنیاد جیلا مانسٹر سے جوڑتی ہے۔ جیلا مانسٹر؟ ہاں، یہ دنیا کی ان گنے چنے چھپکلیوں میں سے ہیں جو واقعی زہریلی ہوتی ہیں اور یہ جنوب مغربی امریکہ میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی بائیولوجی خود میں کسی سائنس فکشن سے کم نہیں ہے۔ واقعی ان کی ڈائٹ اور بائیولوجی والے سیکشن نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ گائیڈ میں لکھا ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ میں اپنے وزن کا آدھا حصہ کھا جاتی ہیں۔ ہاں، ایک سنگل وقت کی خوراک میں۔ اب اس کو پرسپیکٹو میں رکھ کر دیکھا جائے، تصور کریں کہ ایک عام انسان ایک ہی وقت میں کتنے کلو کھانا کھا رہا ہوگا اگر وہ اپنے وزن کا آدھا حصہ کھائے۔ فرض کریں کسی کا وزن 70 کلو ہے تو وہ 35 کلو بریانی کھا جائے ایک ہی بیٹھک میں۔ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے نا؟ کوئی انسان ایک وقت میں شاید 1 یا 1.5 کلو کھانا کھا سکتا ہے، تو اس چھپکلی کا پیٹ یہ سب ہضم کیسے کرتا ہے؟ یہی تو قابل حیرت بات ہے۔ ان کا میٹابولزم اتنا آہستہ کام کرتا ہے کہ ان کا جسم ساری انرجی کو فیٹ کی شکل میں اپنی موٹی پونچھ میں سٹور کر لیتا ہے۔ ایک بالغ گلا مانسٹر سال میں صرف 3 سے 4 اچھے کھانوں پر زندہ رہ سکتی ہے۔ صرف 3-4 دفعہ کھانا؟ بالکل، اور چونکہ انہیں کھانے کی تلاش میں روزانہ نکلنا نہیں پڑتا، اس لیے یہ اپنی زندگی کا 98% حصہ یعنی سال کا آلموسٹ 98% چھپی رہتی ہیں۔
गाइड में एक फिगर थी, शायद सिर्फ 190 घंटे जमीन पर गुजारती हैं ये। एग्जैक्टली बामुश्किल 190 घंटे, बाकी सारा वक्त जमीन के अंदर होती हैं और इनके काटने का तरीका भी बहुत अनयूजुअल है। हाँ, ये सबसे अजीब और किसी हद तक डिस्टर्बिंग बात लगी मुझे। आमतौर पे हम सोचते हैं कि सांप है या जहरीला जानवर है तो वो सिर्फ दंग मारेगा और वापस पीछे हट जाएगा। लेकिन इनका जहर दंगने का तरीका सांप जैसा नहीं होता। हाँ, गाइड बताती है कि झीला मॉन्स्टर जब काटती है तो वो मजबूती से अपना जबड़ा लॉक कर लेती है और शिकार के गोश्त को चबाते हुए उसके अंदर जहर दाखिल करती है। ऐसा लगता है जैसे जहर को वूंड के अंदर मसाज कर रही हो। सुनकर ये अजीब सी कपाहट होती है, राइट? बिल्कुल होती है। हालांकि इनके काटने से मौत आम नहीं, लेकिन इस मटेरियल में एक डॉक्यूमेंटेड केस मौजूद है जहां एक इंसान के काटने के ठीक 52 मिनट बाद उसकी मौत वाक़ई हुई थी। ये एक ऐसा विसरल दर है जिसे साचर ने नॉवल में फिट कर दिया है। लेकिन यहाँ अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसमें एक बहुत बड़ा तंज छुपा है। कैसा तंज? हकीकत में झीला मॉन्स्टर्स इंसानों से इंतहाई खौफजदा होती हैं। असल खतरा उनकी तरफ से नहीं बल्कि इंसानों की तरफ से है। अच्छा, यानी हम उनके लिए ज्यादा खतरनाक हैं? बिल्कुल। लोग इन्हें गाड़ियों तले कुचल देते हैं या उनका माहौल खराब कर रहे हैं। असल मॉन्स्टर वो छिपकली नहीं बल्कि हमारा वो माशरा है जो बगैर समझे कुदरत को तबाह करने पर तुल जाता है। ये बात समझने वाली है कि हमारी धुंधली रियलिटी कैसे काम करती है। जिस तरह छिपकली की कहानी हकीकत और फसाने का मजमुआ है, बिल्कुल वैसे ही नॉवेल में 110 साल पुरानी तारीख और वाइल्ड वेस्ट के किरदार पेश किए गए हैं। जैसे किसिनकेट बार्लो का किरदार? हाँ, वो किरदार वाइल्ड वेस्ट की हकीकी खवातीन से कितना मिलता जुलता है। वक्त और तारीख को नॉवेल में कैसे गूंधा गया है, ये बहुत दिलचस्प है। आज भी हम वाइल्ड वेस्ट का नाम सुनते हैं तो जहन में बड़े बड़े डाकू, बंदूकें और आउटलॉज आते हैं। और इस हीरो वर्शिप के पीछे 1860 से 1910 तक बिकने वाले डाइम नॉवेल्स का बड़ा हाथ था। डाइम नॉवेल्स यानी सस्ती किताबें जो उन दिनों मिला करती थीं। हाँ, इन डाइम नॉवेल्स ने वाइल्ड वेस्ट के डाकुओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिनमें हकीकत कम और अफसाना ज्यादा था। लोगों की जिंदगियां मुश्किल थीं, उन्हें हीरोज चाहिए थे। इन किताबों की कुछ मिसालें तो वाकई अजीब हैं, जैसे फोबी एंड मॉस की मिसाल, जिन्हें लोग एनी ओकली के नाम से जानते थे। वाह, उनकी कहानियां तो बहुत मशहूर हैं। कहा जाता था कि वो इतनी माहिर निशानेबाज थीं कि हवा में उछाले गए सिक्के पर निशाना लगा सकती थीं, और अगर ये काफी ना हो तो अपने शौहर के होंठ पर रखे सिगरेट को भी गोली से उड़ा देती थीं। और उसके बाद मार्था जेन कैनेरी की मिसाल, जिन्हें कैलामिटी जेन कहा जाता है। हाँ, गाइड कहती है कि उसने अपनी जिंदगी की कहानियां खुद घड़ी थीं और असल में कभी आउटलॉ नहीं थी। वो तो बस अपनी महानती की कहानियां खुद बनाती थीं। बिल्कुल। और ऐसे ही एक और किरदार है मायरा बेल स्टार, जिसको बैंडिट क्वीन का टाइटल दिया गया था। वो जो ब्लैक वेलवेट स्कर्ट पहनती थी। हाँ, और अपने कोल्ट 45 पिस्टल को प्यार से बेबी कहती थी। उसका एक वाकया बड़ा मशहूर है, जहां उसने एक काउबॉय पर बंदूक तान ली थी। किस लिए? कोई रॉबरी के लिए? नहीं, सिर्फ इसलिए कि उस काउबॉय ने बेल की गिरी हुई टोपी उठाने से इनकार कर दिया था, तो बेल ने बंदूक तानकर उसे मजबूर किया। लेकिन हकीकत यह है कि उसने जिंदगी में कभी किसी पर ट्रिगर पुल नहीं किया। ये इतनी हैरत अंगेज बात है। ये साबित करता है कि हमारी तारीख और अफसाने यानी फिक्शन के दरमियान लकीर कितनी ब्लर हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि सांचर इन सस्ती डिम नॉवल जैसी स्टोरीज को इस बच्चों की किताब में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साचर ने बिल्कुल यही टेक्निक नॉवल में इस्तेमाल की है। वो माजी और हाल को आपस में जोड़कर ये दिखाते हैं कि कैसे माजी के वाकयात हाल की जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, राइट? एग्जैक्टली। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से बनने वाली लहरें दूर तक जाती हैं, माजी की नाइंसाफियां 110 साल बाद भी कैंप ग्रीन लेक के बच्चों पर असर डाल रही हैं। यानी माजी के नफसानवी किरदारों के जिक्र के बाद ये देखना अहम है कि मुसन्निफ इन सब मुख्तलिफ किरदारों को अल्फाज और नामों के जरिए कैसे जिंदा करते हैं। अगर हम लिखने के फन यानी द क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की बात करें तो साचर के लिखावट में मेटाफर्स और सिमिलीज का इस्तेमाल कमाल है। हाँ, एक जगह उन्होंने लिखा है, एक रैटल स्नेक जिसके पास रैटल ना हो। यानी घुंघरू के बगैर सांप।
یہ ایک ایسی تشبیہ ہے جو بغیر وارننگ کے خطرے کو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل، یا پھر کسی کا منہ جھیل کی طرح خشک ہونا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، ایک پورا ماحول ہے۔ لیکن ناول میں ایک اور چیز بہت ڈسٹربنگ ہے، ناموں کا کردار۔ ایکس رے، کیو مین اور زیرو جیسے نک نیمز۔ یہ نک نیمز ان کرداروں کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ نقطہ اٹھتا ہے کہ نام کس طرح کسی انسان کی پہچان کو تبدیل کر دیتے ہیں، خاص طور پر ایک سزا یافتہ ماحول میں جہاں انسان کا اصل نام چھین کر اسے ایک نک نیم دے دیا جاتا ہے، جیسے زیرو۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسانی پہچان اور اسے مٹا دینے کی بہترین عکاسی ہے۔ اسے اریجر کہتے ہیں نا؟ ہاں، اور دوسری طرف وارڈن دیکھیں جو اپنا نام نہیں بلکہ ٹائٹل استعمال کرتی ہے تاکہ خوف قائم رکھ سکے۔ اور مسٹر سر کا نام جو عجیب سا طنز ظاہر کرتا ہے اتھارٹی پر۔ صحیح، یہی چیز لٹریچر سرکلز کے ذریعے پڑھنے والوں کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ جب وہ پریڈکشنز، آبزرویشنز اور کنیکشنز بناتے ہیں تو کتاب کو اپنی ذاتی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر ہم نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ گفتگو کو اس نتیجے پر لایا جا سکتا ہے کہ ہولز صرف گھڑے کھودنے کی سزا کی کہانی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ امریکہ کے نظام انصاف، تاریخ کی سچائیوں اور ان دھوٹوں یعنی میتھس اور انسانی فطرت کے خطرات کے بارے میں ایک گہرا سبق ہے۔ اس نے بہت سارے پہلو اجاگر کیے ہیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے ذہنوں میں ایک نیا سوال چھوڑا جا سکتا ہے جو پہلے ذکر تو نہیں ہوا لیکن اس گفتگو سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اگر تھوڑا غور کیا جائے، وائلڈ ویسٹ کے زمانے میں قانون توڑنے والوں کو ڈم ناولز کے ذریعے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ ہاں، اور اس وقت اڈلٹس جرم کر رہے تھے۔ اور آج کے دور میں معمولی جرم کرنے والے بچوں کو سخت بوٹ کیمپس میں توڑ دیا جاتا ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا سزا اور انصاف کا ہمارا پیمانہ وقت کے ساتھ بہتر ہوا ہے یا صرف سزا دینے کا طریقہ زیادہ ظالمانہ ہو گیا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس خیال کے ساتھ اس تحقیقی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ کہانیوں کی سطح کے نیچے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، بس غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.